سورۃ الطور قرآن مجید کا باب سورہ پاک جب اختتام پر پہنچا تو نجوم کے حوالے سے بات ہوئی اور نجوم کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے 53 سورہ پاک ہے قرآن مجید کا۔ نجوم کے بعد فوراً قرآن مجید والنجم اذا ہوا کہتا ہے، اور اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انبیاء بھی نجوم کی طرح ہی تھے، مگر جب پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے آئی تو پھر قرآن نے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کی روشنی مان پڑی، اور آپ کی ختم نبوت کی طاقت نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا بھی، اور آج تک بلکہ قیامت تک اسلام اپنی پوری سچائی کے ساتھ سامنے رہے گا۔ قرآن مجید والنجم اذا ہوا، اس میں معراج پاک کا ذکر ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات کا۔ قرآن مجید کا یہ مقام، لہجہ، انداز قرآن مجید کا اتنا بلند ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ قرآن مجید کتنے بلند لہجے میں جا کے اس مقام پہ بات کرتا ہے۔ اس مقام پہ ایک ہی رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جاگتی انہی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا۔ قرآن مجید کا لہجہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، اذا ہوا، ہوا کے دونوں معنی ہیں، بلندی کی جانب جانا بھی اور بلندی سے نیچے آنا بھی۔ قسم ہے اس ستارے کی کہ وہ بلندی پہ گئے بھی اور پھر بلندی سے واپس تشریف لائے بھی۔ مَعَذَ اللَّهِ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، اور آپ تمہارے ساتھی، مراد صحابہ کرام تمہارے ساتھی، یعنی جن کی صحبت سے تم خدا شناس ہو گئے، نہ وہ بہتے ہیں اور نہ ہی کسی غلط راہ پہ چلے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو بھی بات کرتے ہیں خواہش نفس سے نہیں کرتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مطابق فرماتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اور اس کو اس پروردگار نے سکھایا جو بڑی قوتوں والا ہے۔ ذو مرۃ، بہت حسین ہے، کامل ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے اور قوتوں کا مالک ہے۔ فاستویٰ، اور پھر وہ عرش پہ اس نے کرم فرمایا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ بلندی پہ ہے، آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ ثم دنا فتدلی، جب پیغمبر کریم قریب پہنچے تو وہ قریب ہوئے، پھر اور قریب ہو گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، قاب قوسین دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی آگے قربتیں اللہ نے اپنے نبی کو نصیب فرمائی، عطا فرمائی، گویا سمدیت اور ابدیت دونوں اس مقام پہ ملے، مگر سمدیت سمدیت نہیں اور ابدیت ابدیت رہی۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، بس اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں جو بات ڈالنا تھی بس وہ ڈال دی۔ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، دل نے جھوٹ نہیں بولا اور جو آنکھ نے دیکھا وہ بھی جھوٹا نہیں تھا۔ افتمارونہ علی ما یریٰ، جس نے دیکھا ہے اس پہ تم کیوں جھگڑتے ہو؟ دیکھا کسی اور نے ہے، جھگڑتے تم ہو۔ حالانکہ جھگڑا اس کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں جس نے دیکھا ہے۔ جو حقائق کو دیکھ رہا ہے اس سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جو نہیں دیکھ سکتے اس سے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر کریم نے اس اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ان لوگوں پر جو بن دیکھے جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے دیکھا پیغمبر کریم کے انوار کو وہ ابو بکر بنے تو صدیق ہو گئے، عمر تھے تو فاروق ہو گئے، عثمان تھے تو غنی ہو گئے، اور علی تھے تو بلند و بالا ہو گئے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ نہیں لڑے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ساری زندگی جھگڑا کرتے رہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے رب کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ منتہا کے قریب انتہا، جہاں پہ کوئی بھی مخلوق جا کے رک جاتی ہے اس کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ اسی مقام پہ آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پیغمبر کریم آگے گئے اور یہ بتایا کہ تمام مخلوقات جب تک پیغمبر کریم کے نالین پاک کو بوسہ دے کے نہیں زندگی گزارتے اس وقت تک انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری کائنات ساری کی ساری پیغمبر کریم کے قدموں تلے ہے۔
اور تبھی ہدایت نصیب ہوگی. عندها جنت المأوى، اور اسی کے قریب ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو جنت کا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، لوگوں میں کیا بتاؤں کہ جب خدا کے انوار ذاتی تھے یا صفاتی تھے، جب چھا رہے تھے بس چھا رہے تھے. ما زاغ البصر وما طغى، اس کے باوجود کہ وہاں پہ حیران کن چیزیں پھیلی ہوئی تھی، مگر پیغمبر کی آنکھ جو ہے نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی. حالانکہ انسان حیران کن چیزوں کو دیکھتا ہے، پیغمبر جانتے تھے کہ میری زندگی میں یہ حیران کن چیزیں نہیں ہیں بلکہ رب کے جلوے ہیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. افرائیتم اللات والعزیٰ، قرآن مجید میں پیغمبر کریم کے سفر معراج کے فوراً بعد ان دیویوں کا، ان عبادت کا مرکز جو تھی دیوی، ان کا نام لیا اور قرآن مجید نے انہیں ڈسکس کیا اور یہ بتایا. قرآن مجید نے یہ بتانا چاہا کہ تم جنہیں معبود بنائے بیٹھے ہو اور جن کی طاقت کو تم مانتے ہو، تم ذرا انہیں سامنے لاؤ. خدا کی بات تو دور ہے، تم ذرا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس خدا نے مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے وہ کیسا خدا. تمہیں سمجھ آ جائے گی خدا کی وحدت رسالت کے چہرے میں دیکھنے کے بعد. رسالت کے چہرے میں دیکھو کہ خدا کی وحدت کیسے ہے، خدا کی توحید کیسے ہوگی. تم ابھی تک اپنے معبودوں کی صورت میں دیکھ رہے ہو خدا کیسا ہے. تمہیں وہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں خدا کا چہرہ، خدا کی تجلیات نظر نہیں آئیں گی، لیکن تمہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ تجلیات نظر آئیں گی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے میرے مالک کو دیکھا ہے. اس لیے کہ جو شخص میرے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اسی راہ سے وہ خدا کی وحدت کو پالے گا. قرآن مجید نے اس کی سفر معراج کے بعد رد کیا معبودوں کا. افرائیتم اللات والعزیٰ، کیا تم دیکھتے ہو لات کو، عزیٰ کو، منات کو، جو تیسرا ہے تم انہیں طاقت کا مرکز مانتے ہو. الہ الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے خدا کے لیے بیٹیاں ہیں. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی بڑی اور خراب ہے کہ جو چیز تم گھٹیا مانتے ہو اسی کو خدا کی جانب لے کے جاتے ہو. اور ذہن میں رکھو کہ یہ جتنی بھی معبودان باطل ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، خود ہی بناتے ہو اور خود ہی ذمہ داریاں سونپتے تھے. خود ہی ایک پتھر کی چیز بناتے ہو اور اسے کہتے ہو الیکشن، خود ہی پتھر بناتے ہو پھر اسے کہتے ہو یہ زہرہ، خود ہی پتھر بناتے ہو اور پھر اس کی ذمہ داری بھی سونپ دیتے ہو. اس کی ذمہ داری ہے ہواؤں کو چلانا، اس کی ذمہ داری ہے بارشوں کو برسانا، اس کی ذمہ داری ہے دولت دینا. خود ہی بناتے ہو اور خود ہی ذمہ داریاں سونپ کے کہتے ہو کہ یہ بارش چلا رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تم ان کے عابد تو نہ ہوئے، وہ تمہارے محتاج ہوئے، تو محتاج ہو کے خدا کیسے ہوئے؟ ذمہ داریاں انہوں نے تمہیں دینا تھی یا تم نے انہیں دینا تھا؟ اگر وہ خدا ہے تو تمہیں ذمہ داریاں دے، جس طرح اللہ اپنے بندوں کو ذمہ داریاں دے رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس طرح زندگی گزارنا ہے اور اس طرح نہیں گزارنا. قرآن مجید فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام ہے صرف جو تم نے رکھے ہیں پتھروں کے، تم نے رکھے ہیں، تمہارے آبا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل ہے تو سامنے لاؤ. قرآن جیسی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے کے آؤ. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کرتے مگر ظن کا. وما تهوى الانفس، اور صرف دل کی باتوں اور خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں. ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى، ضرور یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. ام للانسان ما تمنى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں؟ اگر اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں تو پھر انسان نہ رہا تو خدا بن گیا. انسان کی جب تمنا ٹوٹتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں خدا نہیں، میں انسان. انسان کی انسانیت یہی ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کے رہے. فللہ الآخرۃ والأولى، اور اللہ کے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے. دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. کون ہے جو مالک وہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جس کی شفاعت جو ہے وہ بے نیاز کرتا ہے،
مگر ذہن میں رکھو کہ اللہ اجازت جس کو ہوگی، جس کو رب چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا، اور جس سے راضی ہوگا اس کو اجازت دے گا۔ بلا شبہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ اور ملائکہ کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے ناموں پہ، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اگر وہ عورتوں کے نام رکھتے ہیں، ملائکہ کا نام عورتوں پہ رکھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیال کے پیچھے چلتے ہیں۔ گمان اور حقیقت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور فی الواقع جو ہے حقیقت سے گمان دور نہیں کر سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے پیارے حبیب سرور عالم